ایک تو یہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے اس نے ساری قوم کو ہلا دیا، کیونکہ سارے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس میں کہ ہماری بہن ہو سکتی تھی، ہماری بیٹی ہو سکتی تھی، اور بچوں کے سامنے جو ہوا ہے تو یہ جب کوئی بچی کا ریپ ہو، چھوٹی بچیوں کا زینب کیس ہوا، پھر ایک ایسا ہوا انسیڈنٹ جس کی اتنی لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، سب نے کہا کہ ہمیں اب کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ لیکن میں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جب میں اس اقتدار میں آیا 2 سال پہلے، آئی جی پولیس کو میں نے باقی بھی آئی جیز کو بنایا، اور یہاں اسلام آباد کے آئی جی، میں نے پوچھا مجھے بتاؤ کرائم کس چیز کی ہے؟ مجھے اتنا شوق ہوا، پتا چلا کہ سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے، صرف ویمن نہیں، اچھا بچوں کے اوپر۔ بڑے اچھے ایک ڈی آئی جی کو میں نے بلایا پنجاب سے، ان کی ذمہ داری لگائی کہ مجھے بتاؤ یہ قصور میں کیا ہوا ہے۔ یہ تو شروع میں قصور کے اندر واقعہ، آپ کو پتا بچوں سے بڑے واقعات تھے، اور ان کی فلمیں بنائی جا رہی تھی، چائلڈ پورنوگرافی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ پاکستان دنیا میں ٹاپ پہ ہے چائلڈ پورنوگرافی کے اوپر۔ تو میں نے پھر اس کو کہا کہ مجھے چیک کرو کہ قصور میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے جب اس نے مجھے واپس آ کے رپورٹ دی، یعنی میں شوق میں چلا گیا۔ اس نے کہا جو آپ سوچ رہے ہیں اس سے بہت بڑا یہ ایشو بن چکا ہے، یہ پھیل گیا سوسائٹی میں۔ اس کے بعد ہم نے بیٹھ کے پلاننگ کی، علماء سے کہا کہ بات کرو، ان سے ٹیچر سے بات کرو، وہاں معززین سے بات کرو۔ پولیس صرف پولیسنگ کا یہ ایشو نہیں ہے، جو پولیسنگ ہے یہ پروونشل سبجیکٹ بن چکا ہے۔ میں نے پھر ساروں کو بلایا، ایک میٹنگ بھی کی، بتایا کہ چائلڈ ابیوز یہ ہمارے یہ جس طرح پاکستان میں ہے، اس کے اوپر پھر ہم نے پوری ٹائم بھی سپینڈ کیا، کیا وجوہات ہیں۔ دیکھیں اس کے 3 حل ہیں۔ ایک ہے پولیسنگ۔ پولیسنگ کا مطلب کہ ایک ابھی تک یہاں رجسٹریشن ہی نہیں ہے سیکس اوفینڈرز کی۔ ایک پیڈو فائل جو کہ باہر کوئی یورپ میں کوئی جیل میں رہ کے آیا تھا، پیڈو فائل جو بچوں سے زیادتی کرتے ہیں، وہ پاکستان آیا، کسی نے اس کو ریکارڈ ہی نہیں کیا کہ وہ جیل سے نکلا ہوا ہے۔ ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری یہ ہے کہ جب یہ جیل سے نکلتے ہیں یہ پھر وہی کام کرتے ہیں، اس لیے باہر ان کے اوپر پورے ان کے رجسٹر ہوتی ہے۔ وہ آیا، اس نے یہاں پھر پتہ نہیں کتنے بچوں سے وہ زیادتی کی۔ سو نمبر 1 پولیسنگ کے ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے سب کی۔ نمبر 2 لیجسلیشن چاہیے، ان کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے۔ میرے خیال میں تو ان کو چوک پہ لٹکانا چاہیے، اس کی تو پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے۔ دیکھیں ریپ کی اور یہ جو بچوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ یاد رکھیں وہ بچوں کی زندگی تباہ۔ اچھا، اور دوسری چیز آپ کو یہ نہیں پتا کہ کتنے کیس انڈر رپورٹنگ ہے اس کی، لوگ شرم سے بتاتے ہی نہیں ہیں، ماں باپ ڈر جاتے ہیں، خواتین ڈر جاتی ہیں، اور کون بتانا چاہتا ہے۔ ایک تو ان کو پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے جب ہم نے ڈسکشن کی تو کہا کہ یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، اس میں یورپین یونین نے ہمیں جی ایس پی سٹیٹس دیا ہوا ہے ٹریڈ کا، تو وہ افیکٹ ہو جائے گا۔ میں اس کے بعد سمجھتا ہوں اس کی کیسٹریشن ہونی چاہیے، کیمیکل کیسٹریشن۔ اب یہ کئی ملکوں کے اندر میں پڑھ رہا ہوں، تو ان کو یا سرجری کریں کہ وہ آگے سے کچھ کر ہی نہ سکیں۔ جس طرح مرڈر ہوتا ہے 1st ڈگری، 2nd ڈگری، 3rd ڈگری، اسی طرح اس کو بھی گریڈ کریں، اور جو 1st ڈگری ہو اس کو تو کیسٹریشن کریں، یعنی ان کو کبھی بھی، یعنی ان کو آپ آپریشن کر کے ان کو نکارا کر کے رکھ دیں جب تک عبرتناک نہیں ہوگا نا۔ ابھی تک اب یہ جو آدمی جس نے کیا ریپ، یہ عابد علی جو ہے، یہ گینگ ریپ میں ملوث ہے 2013 میں۔ لیکن تو جب گینگ ریپ کر چکا تھا تو ہمارے ملک میں کیا اس کا رجسٹر نہیں تھا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لیجسلیشن جو ہے اس کے لیے فریش قانون چاہیے۔ اس طرح کے لوگوں کو ان کو آپریشن کرنا چاہیے، ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ کہ دیکھیں معاشرہ فائٹ کرتا ہے کئی چیزوں کو، صرف پولیس نہیں فائٹ کر سکتی۔ دنیا کی تاریخ میں آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ جب آپ ایک معاشرے میں فحاشی بڑھاتے ہیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک سیکس کرائم بڑھ جاتی ہے، دوسری آپ کا خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے، فیملی سسٹم بریک ڈاؤن کرتا ہے۔ میں جب انگلینڈ میں گیا 50 سال پہلے تو ہر 14 میں 1 طلاق ہوتی تھی، اور وہی ٹائم تھا ان کا سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کی، ان کی یہ ساری چینج آتا رہا۔ جیسے جیسے ان کے معاشرے میں فحاشی بڑھتی رہی، ایکسیپٹیبل ہوتی رہی، آج تقریباً 70% ڈیورس کیسز ہیں۔ اس کے بہت بڑا امپیکٹ ہے معاشرے پہ جب آپ کی فیملی ٹوٹتی ہے۔ ہمارے ملک کی جو ایڈوانٹیج ہے دنیا سے، ہمارے ملک کی یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے پاس فیملی سسٹم ہے۔ مغرب ہر طرح ہمارے سے آگے، تعلیم میں آگے، ادارے ان کے بہتر ہیں، ریسرچ میں وہ آگے ہیں، انصاف کا نظام بہتر ہے، لیکن ان کا فیملی سسٹم ٹوٹتا جا رہا ہے۔ ہمارا فیملی سسٹم انٹیکٹ ہے، ہم اپنے انصاف کا نظام بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، ادارے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔